اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں عربی کا اسلوب نگارش جو تحریریں تھیں اس زمانے میں اکثر اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے۔ مفسرین نے ان کے مختلف مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال ان الفاظ کے اوپر ایک عام قاری کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے بھی نہ اعتراض کیا، نہ صحابہ کرام نے اس کا مطلب پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک طرز تحریر ہے جو اس زمانے میں چل رہا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اگر ان الفاظ کے بھی مفسرین نے کچھ مفہوم اخذ کیے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف حالات میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جو آدمی ابتدائی طور پر قرآن کا مطالعہ سمجھنے کی نیت سے کر رہا ہے اس کے لیے صرف یہی سمجھنا کافی ہے فی الحال کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت اس صورت کے یا بعض صورتوں کے آغاز میں رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے، وہ مفہوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھا دیا، تو اسی لیے اس زمانے میں اس کا مطلب کوئی بحث نہیں اٹھی۔ اگر اٹھی ہوتی تو ہمیں اس کا مطلب کافی لٹریچر مل جاتا۔ اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک مین یہ یا وہ، الکتاب کتاب آپ کا اردو میں لفظ ہے، آپ کو اس میں مطلب یہ ہے کہ سمجھنے یاد رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ کتاب ہے، لیکن عربی میں الکتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ال کا لفظ ساتھ لگایا جاتا ہے۔ الکتاب یہ وہ کتاب ہے یا یہ خاص کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ لا نہیں ریب شک، یہ ایسی کتاب ہے جس میں لا ریب فی ہے، فی من اس میں ہے، من اس میں، فی من میں، لا ریب فی ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس لیے ہے؟ ھدی للمتقین، یہ آگے پوری کتاب ہے، اس کی غرض و غایت بتا دی گئی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی کہ جو بندہ متقی بننا چاہے، جو متقی رہنا چاہے، اس کے لیے یہ کتاب سراسر راہ ہدایت ہے۔ لیکن جو بندہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی ہوئی ہیں، انسان کے نفس میں دونوں اچھائی کی خواہش بھی رکھ دی ہے اور شیطان بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے متقی بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، روز قیامت کا یقین رکھتے ہوئے قیامت کی تیاری کرنی ہے، یا پھر دنیا میں جانوروں کی طرح رہنا ہے جس کو کبھی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ بندہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ کوئی بندہ جہاں دنیا چل رہی ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے احکام کی کوئی فکر نہیں، جہاں دنیا چل رہی ہے اسی طرف چل رہا ہوتا ہے، جدھر دل کر رہا ہے خواہش نفس دھکیل دے اسی طرف اس کے قدم اٹھ جاتے ہیں اور اسی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ کبھی کسی کی پیروی، کبھی کسی کی نکالی، کبھی کسی کی پیچھے چلو، کبھی کسی پہ پیچھے چلو، اور قرآن کا مطلب بالکل نہ سوچو کہ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ تو یہ کتاب سب سے پہلے اس بندے کو ہدایت دے گی جس نے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرنا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، بس جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اور کیا کرے گا؟ عمل صالح کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھنا
یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس بات کا ایمان، اس بات کا یقین ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن میں یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، آج کل کے دور میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں شک پڑ گیا ہے۔ اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ مدار ایمان ہے۔ ایمان کی سلامتی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ قرآن کو سچی اور حقانیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ سمجھا جائے، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ ھدی للمتقین، ہر ایک کو نہیں بلکہ کس کو؟ جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ کی راہ پہ چلنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے دل کو پھیر دے، اور بندہ یہ فیصلہ جب بندے کے دل میں آ جائے کہ میں اللہ سے ڈرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں پہلے سکھایا گیا ہے۔ اس لیے یہ ھدی للمتقین، یا اللہ اس کتاب سے مجھے ہدایت دے دے۔ اور یقین رکھے کہ اگر آپ کو اس کتاب سے ہدایت نہیں، اگر کسی کو بھی اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں کو دل نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ میرے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، میرے ایمان میں کوئی شک ہے، یا میرا اللہ میرے سے ناراض ہے۔ فوراً توبہ استغفار کرے۔ تلاوت قرآن میں دل نہ لگے، توبہ استغفار کرے۔ قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنے لگ جائے تو قرآن کھولو، نیند آنے لگ جائے سمجھو شیطان کا کام ہے، فوراً توبہ استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ گناہوں کی زندگی گزارتے ہوئے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اس طرح ہے کہ بندہ گناہوں سے پہلے توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، پھر نیک رستے پہ چلنے کا عہد کرے۔ اور یہ کتاب پڑھنے والی کتاب نہیں، بلکہ نہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں بلکہ عمل کرنے والی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، جو قرآن کہے اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ، متقی بنتے جاؤ، اور یہ کتاب آپ کو ہدایت ہی ہدایت دے گی، اور ایسی ہدایت جو سیدھی جنت میں لے کے جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب سے ہمیں پرہیزگاری آئے، برائی اور بلائی میں تمیز کرنا آ جائے، برائی سے بچنا آ جائے، اور ہم ایسے انسان بن جائیں جو بھلائی کا طالب ہو اور برائی سے بچنا چاہے۔ وما علینا الا البلاغ۔